الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى پورا قرآن پاک وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است بعد از حمد و ثنا احباب ذوقار ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، آپ کے امتحانات
اور آپ کو اللہ رب العزت نے جن مشکلات میں مبتلا کر کے آپ کی آزمائش کی، آپ کا امتحان لیا، ان مشکلات کا تذکرہ آپ نے 2 جمعے سماعت فرمایا، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش وہ تعمیر کعبہ ہے، یعنی اللہ کے گھر کو بنانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی اور وہ دیواریں ختم ہو گئیں۔ اب اللہ پاک نے کعبے کی نئی تعمیر کے لیے جن ہستیوں کو منتخب فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ کا گھر بھی بڑا پاک ہے، اور یہ بنانے والے دونوں اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی طہارت کا پیکر ہیں، معصومیت کا پیکر ہیں۔ اللہ کا اصل میں حکم تھا کعبے کو آباد کرنا، مکہ کو آباد کرنا، تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے پھر مکہ میں آئے کعبہ تعمیر کرنے کے لیے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کعبے کی تعمیر قربانی سے پہلے ہے یا بعد میں۔ اس میں علماء کے 2 قول ہیں، بعض نے لکھا ہے قربانی کا واقعہ پہلے ہے، بعض نے لکھا ہے نہیں، تعمیر کعبہ کا واقعہ پہلے ہوا ہے، پہلے تعمیر ہوئی ہے پھر قربانی کا حکم آیا ہے۔ تو کعبہ بنانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو وہ منظر کیسا خوبصورت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور گارا بناتے۔ ایک معمار کا کام کر رہے تھے، ایک مزدور کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کی خدمت یہ کوئی حقارت والا کام نہیں، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے سے بندہ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اور مقبول ہو جاتا ہے۔ کئی ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یار میں مسجد میں صفائی کروں، میرا تو بڑا سٹیٹس ہے، بڑا مقام ہے۔ تو بھائی جتنا بھی بڑا مقام ہے، اللہ کے گھر میں سارے ہم نوکر ہیں، ہم خادم ہیں سارے اللہ کے گھر کے۔ تو یہ اللہ کا گھر، حضرت ابراہیم اینٹیں لگا رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں، حضرت اسماعیل اٹھا اٹھا کے گارا لا رہے ہیں اور پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور تعمیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کسی اور کو نہیں بلایا گیا کہ اور مزدوروں کو لے آئیں، نہیں، چونکہ یہ ڈیوٹی اللہ نے ان پاک لوگوں کی لگائی تھی، ان مقدس ہستیوں کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو وہ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جہاں جب تعمیر اونچی ہو گئی نا، دیوار اونچی ہو جائے تو پھر نیچے کوئی چیز رکھی جاتی ہے، پھٹے لگائے جاتے ہیں، گو لگائی جاتی ہے کہ اب مستری صاحب اوپر زیادہ اونچی عمارت بنائیں گے تو اوپر چڑھ کے بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ دیواریں اونچی ہو گئیں تو وہ پتھر جس پہ آپ کھڑے تھے، اس پتھر کو اللہ پاک نے یہ خدمت کے لیے مقرر کر دیا کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوگی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جائے گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام دائیں طرف جاتے نا، پتھر خود ہی دائیں طرف چلا جاتا ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بائیں طرف جاتے دیوار بناتے ہوئے تو وہ پتھر بائیں طرف چلا جاتا۔ لفٹ تو آج ایجاد ہو رہی ہے نا، لفٹیں تو آج کی ایجاد ہیں، لفٹ کو بجلی کے ذریعے اوپر لے جانا نیچے لے آنا یہ سائنس کا کمال ہے، اور پتھر کو اوپر نیچے لے جانا یہ اللہ کے نبی کے قدموں کا کمال ہے۔ قدم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے کہ پتھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، اور جدھر آپ جا رہے ہیں پتھر ساتھ ساتھ خدمت کر رہا ہے، اور کعبے کی تعمیر میں حصہ دار ہے۔ جہاں وہ قدم لگے، وہ پاک قدم، وہ مقدس قدم، وہ بے مثال قدم اللہ کے خلیل کے جہاں پہ لگے، اللہ پاک نے اس مقام کو یہ شرف دیا کہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا لوگو جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بناتے رہے، اس پتھر کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ جہاں پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں فرمایا وہاں پہ سجدہ کیا کرو، کیونکہ یہ عام بندے کے قدم نہیں ہیں، یہ اللہ کے خلیل کے قدمین شریفین ہیں۔ وہاں اب بھی لوگ نوافل پڑھتے ہیں، حج کریں، عمرہ کریں، طواف کعبہ کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ واجب ہیں 2 نفل۔ یہ قدم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی عام نہیں رہتی، بلکہ اللہ پاک اسے بھی شرف اور فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کے قدم لگ جائیں، یہ نبی کے قدموں کا کمال ہے، تو نبیوں کے امام کے قدموں کا کمال کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ منظر کشی اللہ نے قرآن میں فرمائی، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل بھی کعبے کی خدمت اور کعبے کی تعمیر میں شامل تھے، اور ساتھ بنا رہے تھے، ساتھ کیا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ساتھ باپ بیٹا یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، یہ خدمت قبول کر مولا، ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، مولا اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ تو یہ اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کر رہے ہیں۔ کوئی نیکی کریں بھی نا تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نیکی پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجز ہو کر یہ دعا کرنی چاہیے مولا یہ قبول ہو جائے۔ اصل بات پھر ہے قبولیت مل جائے، دعا ہو رہی ہے مولا اس کو قبول کر، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے۔ یہ قرآن کے وہ میٹھے کلمات ہیں جو دعا تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور قرآن نے اس کو بیان کیا، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ حالانکہ ان سے بڑھ کے مسلمان کون ہو سکتا ہے، یہ عاجزی ہے کہ مولا ہمیں اور جھکنے والا بنا، تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد جو ہو نا اس میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہے، ایسی جماعت آئے، ایسا گروہ آئے جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو، تیری بارگاہ کے اندر اپنا سر تسلیم خم کرنے والا ہو، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ نظر رحمت فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کر کے نا اب اگلی دعا جو میں آپ سے کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی شعروں والی کتاب نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دعا کر کے پھر انہوں نے ایک اور دعا مانگی،
کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہماری نسل میں جو مومنوں کی جماعت ہو نا، مسلمانوں کی جماعت ہو، ان میں ایک عظمتوں والا رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی جماعت میں سے ایک رسول آئے، اور وہ رسول عام نہیں ہوگا، بلکہ جو عربی گرامر سے شوق رکھتے ہیں نا عربی کا، انہیں پتہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے رسولان جو ہے اس پر دو زبریں بتاتی ہیں کہ وہ رسول عام رسول نہیں ہوگا، بلکہ سارے رسولوں کا امام بن کے آنے والا ہوگا۔ اللہ رسولا منہم، اے اللہ وہ عظمتوں والا رسول جس کی زلفیں واللیل ہیں، وہ عام رسول نہیں جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی آنکھیں جو ہیں، مولا کریم جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ ہیں، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، وہ رسول جس کے قدموں کی خاک لا اقسم بہذا البلد ہے، وہ رسول جس کا زمانہ والعصر ہے، وہ رسول جس کو تو نے عظمتوں کا پیکر بنایا، جس رسول کے شہزادے حسن و حسین ہیں، جس رسول کے یار صدیق و فاروق ہیں، جس رسول کی امت خیر الامم ہے، مولا وہ رسول ہماری اولاد میں پیدا کر رہے ہیں، خود رسول ہو کے ایک رسول کی دعا کر رہے ہیں، اور دعا کر کے بتا رہے ہیں وہ رسول عام نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کا انتظار سارے رسول بھی کر رہے ہیں، وہ آخری رسول، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین، جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کی خاطر اللہ نے یہ عرش فرش کی رونقیں بنائی، جس رسول کے لیے اللہ نے چاند ستارے بنائے ہیں، اور جس کی خاطر یہ بزم کائنات سجائی گئی ہے، مولا وہ رسول ہماری نسل میں پیدا کر دینا۔ اچھا یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جتنے رسول آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، ان میں سے صرف ایک رسول ایسا ہے جو حضرت ابراہیم کی بھی اولاد میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی اولاد میں سے ہے۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے نا، باقی سارے نبی ان میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں کوئی اور رسول نہیں آیا، کوئی اور نبی نہیں آیا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک آیا ہے، صرف ایک رسول آیا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی آیا اور نہ اس کے بعد کوئی آ سکتا ہے، وہ صرف ایک ہے جسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ صرف ایک ہے، اور کوئی حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی نہیں ہے۔ اولاد اسماعیل میں اللہ نے صرف ایک نبی پیدا فرمایا ہے۔ اولاد ابراہیم میں آگے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، لیکن باقی سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی اور نبی کیوں؟ اگر کوئی اور نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوتا نا تو شک پڑ سکتا تھا کہ جس رسول کی دعا مانگی تھی وہ یہ تو نہیں، اگر دو تین اور بھی آ جاتے تو پھر پتہ نہ چلتا کہ جس رسول کی آمد کی دعا جناب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کر رہے ہیں وہ کون ہے، تو اللہ نے اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا تاکہ شک پیدا نہ ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، لوگو جیڑی دعا ابراہیم نے منگی سی نا وہ میں ہی ہاں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ جو دعا انہوں نے کعبہ بنا کے مانگی تھی نا، وہ دعا جناب خلیل اللہ نے جو مانگی تھی، یہ وہی دعا حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ جو ہے
وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ یہ باغ خلیل کا جو گلے زیبا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، جو دعائیں حضرت ابراہیم مانگتے رہے، تو پتہ چلا کہ وہ رسول جس کو اللہ سے رسول بھی مانگتے رہے، جو رسولوں کی تمناؤں کا مرکز، جو نبیوں کی محبتوں کا مرکز، جو نبیوں کی جناب والا چاہتوں کا مرکز، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جس پہ نبی بھی فدا ہو رہے ہیں، جس پر رسول بھی فدا ہو رہے ہیں۔ ارے پھر عام لوگ کیوں نہ محبت کریں؟ جس کی آنے کی دعائیں جناب خلیل اللہ کر رہے ہیں، جناب اسماعیل کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، پھر اللہ پاک نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ساتھ دعا میں یہ اس کی صفتیں بھی بیان کی۔ فرمایا وہ ایسا رسول ہوگا یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ وہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب بھی انہیں سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اوپر نظر ڈال کے نا، یہ جملہ سن لیں، قرآن پڑھے گا بھی وہ رسول، اور انہیں علم سکھائے گا قرآن کا، انہیں حدیث کا علم دے گا، اور پھر ایک کام اور کرے گا، اپنی نظر مار کے نا ان کے دلوں کو طہارت بخشے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جس پہ نظر پڑ جائے گی اس نبی کی، اس کی نظروں کے تیروں کا کمال ایسا ہوگا، جس پہ نظر پڑ جائے گی نا پھر وہ کفر والا سینہ کفر والا نہیں رہے گا، اس کی نظر کے اثر سے اے مولا، اس کی نگاہوں کی وجہ سے کافروں کے سینوں کو طہارت مل جائے گی، پاکیزگی مل جائے گی۔ کوئی گندا سینہ لے کے آئے گا، اس کی نظروں سے پاکیزگی مل جائے گی، طہارت مل جائے گی۔ تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور کہا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ربیع الاول سے اس کا تعلق ہے، لیکن میں وہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا انہوں نے اللہ سے مانگی اور گھر بنایا، اور پھر جو انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ وہ حج کا طریقہ بھی سکھا دے، پھر وہ حج کا طریقہ بھی جبریل آئے اور سارے مناسک حج 8 ذوالحج سے لے کر 13 تک وہ سارے حج کے طریقے جو آج امت مصطفیٰ میں ہیں، وہ سارے طریقے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے گئے، اور اس امت پر اس حج کو فرض کر دیا گیا۔ یہ حج فرض ہو گیا اس امت پر کہ زندگی میں ایک بار جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ امتحان تھا، اللہ کا گھر بن گیا، تعمیر کعبہ ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم پہ ایک سب سے بڑا امتحان آیا، سب سے بڑا، اور زندگی ساری امتحانوں میں گزری ہے، کبھی میں کدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کئی پیچ و خم سے گزرے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ عشق کا امتحان تھا، یہ چاہتوں کا امتحان تھا، اور اب آخری جو سب سے بڑا امتحان تھا کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی وہ جس کا ابھی ذکر آپ سن چکے ہیں، جو حسن و جمال کا پیکر، جو سخاوت کا پیکر، جو شجاعت کا پیکر، صبر و استقامت کا پیکر، فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بیٹا جو بڑا بردبار، بڑا تحمل مزاج، بڑھاپے میں اللہ نے دیا، 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بیٹا ملا۔ اب جب دوڑنے کے قابل ہوا، 13 سے 14 سال عمر ہو گئی، اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کے قابل ہو گیا نا بچہ، تو بچے سے بندے کو جو باپ ہے اس سے پوچھو کہ کتنی محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک کا ایک ہو، بڑھاپے میں ملا ہو، تو پھر وہ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر وہ باپ کے دل کا چین ہے، وہ باپ کے دل کا قرار ہے۔ اگر وہ جدا ہو جائے
تو لوگ ذہنی توازن ختم ہو جاتا ہے، عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں، باپ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب حکم آیا، فرمایا ابراہیم یہ جو ہم نے دیا ہے نا ہمارے نام پہ ذبح کر دو، ہمارے لیے ذبح کر دو۔ خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی۔ آج جانور ذبح کرنا ہو نا تو بندے کا دل بے قرار ہوتا ہے، یار بڑا خوبصورت جانور ہے، پورا سال پالا ہے، اب اس کو چھری پھیرنی ہے۔ اصل تو جانور مقصد نہیں ہے، اصل مقصد تو دل میں دنیا کی جو محبت ہے اسے ختم کر کے اپنے مولا سے تعلق جوڑنا مقصد ہے۔ اب بڑھاپے میں بیٹا ملا، لے کے چلے گئے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی التجا نہیں کہ یا اللہ بڑھاپے میں دیا ہے اسے تو بچا لے، کوئی شکوہ نہیں۔ کہا مولا اگر تو راضی ہے نا تو ابراہیم ایک کیا ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ جنہ دکھاں وچ دلبر راضی، یہ بار بار شعر آتا ہے، جنہ دکھاں وچ دلبر راضی تے سکھ اونا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ اگر مالک راضی ہو تو پھر کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان آیا، کہا اسماعیل پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں سیر و تفریح کرنے۔ کہا نہیں اسماعیل تیرا باپ آج تجھے ذبح کر دے گا، 13 سال کا بچہ، کہا آج تجھے ذبح کر دے گا۔ کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو پھر اسماعیل نے فرمایا جی رب دا حکم ہے تو تینوں کی پریشانی ہے؟ کیوں جی اگر رب کا حکم ہے، اگر میرے مولا کی بات ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر اسماعیل آج ایڑیاں نہیں رگڑے گا، اسماعیل آج شکوہ نہیں کرے گا، چھری چلتی رہے گی، اسماعیل صبر کا پیکر بن کے لیٹا رہے گا۔ یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے، اور یہ اللہ پاک سے محبت کا وہ منظر ہے جو دنیا نے مینا کی وادی میں دیکھا۔ اب باپ پھر آئے ابراہیم کے پاس، اس نے کہا ابراہیم کیوں بڑھاپے میں بیٹا ذبح کر رہے ہو؟ ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے میں ذبح کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا وہ جو تم خواب دیکھا ہے نا تم نے، ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطانی وسوسہ ہو، شیطان ہے نا تو شیطانی گالی کرنی، کیوں جی شیطان کا عقیدہ پھر شیطان والا ہی ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانی خیال ہو، آپ نے پتھر اٹھا کے نہ مارا کہ بدبخت تجھے اتنا بھی نہیں پتا نبی کے خواب شیطانی نہیں ہوتے، نبی کے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ عام بندہ اگر سو جائے نا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جتنا بھی بڑا نیک ہے اگر وہ سو گیا اور لیٹ گیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو وضو دوبارہ کرے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے خراٹوں کی آواز سنی، سنیں سرکار کے خراٹوں کی آواز سنی، ادھر سے بلال نے کہا صلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تہجد پڑھ کے سنتیں پڑھ کے حضور آرام فرمانے لگ گئے، ادھر سے بلال نے آواز دی یا رسول اللہ نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا، حضور تشریف لے آئیں۔ تو سرکار اٹھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے وضو دوبارہ نہیں کیا، ویسے ہی جماعت کروا دی، ویسے ہی جماعت کروا دی۔ اگر آج کوئی عالم ایسا کروائے تو اگلے دن ہوگا مسجد میں؟ کیوں جی اگلی نماز پہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی مولوی صاحب نے بغیر وضو ہی نماز پڑھا دیتی۔ اور بھائی مولوی کی بات اور ہے، مصطفیٰ کی بات اور ہے، حضور کی بات اور ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضور کو اتنی عظمتوں سے نوازا، میرے نبی کو اتنی بلندیوں سے نوازا، ہم سوئیں تو وضو ٹوٹ جائے، نبی سو بھی جائے خراٹوں کی آواز بھی آئے وضو نہ ٹوٹے، تو اماں عائشہ نے بھی فتویٰ نہیں لگایا کہ حضور وضو تو کر لو۔ کیوں جی اماں جی نے یہ نہیں کہا حضور وضو ٹوٹ گیا ہے،
ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہا ہو، پتہ نہ چلا ہو، نیند وضو توڑ دیتی ہے۔ حضرت اماں کہتی ہیں بغیر وضو کے حضور نے دوبارہ وضو نہیں کیا، گئے نماز پڑھائی تو آگے اماں عائشہ فرماتی ہیں وجہ کیا تھی؟ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کی آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا رہتا۔ حضور کا قلب مبارک کبھی سویا نہیں، ہم سوئیں تو بے خبر، نبی نیند بھی آنکھیں بند بھی کرے تو آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھیں بھی بند کرے تو وحی الہی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ہم حضور سوئے ہوتے تو جگایا نہیں کرتے تھے۔ کسی سفر میں حضور آرام کر رہے ہوتے نا، مولا علی سے پوچھو، عصر قضا کر دی حضور کو نہیں جگایا، بندہ جگا بھی تو سکتا ہے نا، حضور اٹھے میری نماز جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ ہمیں حضور کی نیند ہماری نیند جیسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے حضور آرام بھی کر رہے ہوں، ساتھ اللہ سے کلام بھی کر رہے ہوں، اللہ سے رابطہ بھی ہو، اللہ سے تعلق بھی ہو، اللہ کا کلام اتر رہا ہو، اللہ سے گفتگو جاری ہو، اور اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش اتر رہی ہو، تو نبی کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو بولے بنے پھرتے ہیں نا لوگ، بھائی تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے، کہاں تم، وہ کہتے ہیں ایک کیڑی چیونٹی جو زمین پہ رینگتی ہے نا، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی رینگتی ہے جو زمین پر، وہ زمین پہ رینگنے والی چیونٹی، اور ایک آسمان کے قریب بلندیوں پہ اڑنے والا شہباز شاہین، اگر چیونٹی کہے کہ میں اس کے برابر ہوں، وہ کہتے ہیں وہ اگر وہ کہے تو اس کو کوئی عقل مند کہے گا اور تو کیڑی تے او ہواواں جڈن والا باز، ارے کہاں تو زمین پہ رینگنے والی، تو نے اگر کہیں درخت پہ بھی چڑھنا ہو تو گھنٹہ لگ جائے تجھے چڑھتے ہوئے، تیری کیا اوقات، تو درخت پہ بھی چڑھنا ہو تو گھنٹہ لگ جائے، وہ عرش پہ بھی جائے تو ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور، نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ، تو نے چھت پہ چڑھنا ہو تو گھنٹہ لگ جائے، ارے اس نبی کی عظمتوں کو سلام ہے جو کنڈی ہل رہی ہو، وضو کا پانی جاری ہو، بستر گرم ہو، وہ عرش پہ جا کر رب سے کلام کر کے جنت دوزخ دیکھ کے بھی واپس آ جائے، کہاں تیری اوقات، کہاں نبیوں کے امام کی ذات۔ حضور کو اللہ نے اتنی بلندیاں عطا فرمائی، سرکار کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، اب بیٹے کو کہا یا بنیا، او میرے بچڑے، یا بنیا میرے بچڑے، انی اریٰ فی المنام، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دس تیری مرضی کی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، نہیں کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری مرضی کیا ہے۔ تو اسماعیل کو پتا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جی خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو اللہ کا حکم ہے نا آپ کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا بے صبرہ نہیں ہوگا، صابروں میں سے ہوگا، صابروں میں سے ہوگا۔ اقبال بول اٹھے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام نے سر جھکا دیا، کہا لیکن ابا جی آپ ایسا کریں، جب مجھے ذبح کرنے لگے نا، ایک تو رسیاں باندھ دے پاؤں سے بھی ہاتھوں سے، تاکہ جب چھری چلے تو میں ہلوں نہ، حرکت نہ کروں، اور دوسرا ایسا کریں سیدھا نہ لٹائیں، مجھے الٹا لٹائیں کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کے آپ کے اندر محبت شفقت پیدا نہ ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے میری آنکھیں نہ مل جائیں، کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، ابا جی مجھے الٹ لٹا لیں اور مجھے رسیوں سے باندھ لیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں،
اب الٹا لٹا دیا، رسیاں باندھ دی، تو وہ منظر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں نے سر جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، جب پیشانی کے بل لٹایا نا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں، ہم محسنین کو یہی جزا دیتے ہیں۔ ابراہیم تو نے اپنا حکم خدا پورا کر دیا ہے، تو نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا ہے، ادھر سے جنت سے اللہ پاک نے وہ جانور بھیجا، بعض نے دمبا لکھا، بعض نے بکری بھیجی لکھی ہے کہ اللہ پاک نے جنت سے وہ جانور بھیجا، جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری طاقت سے پرواز کر کے آئے۔ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ 4 دفعہ جبریل پورے زور سے اڑے، 4 دفعہ پوری طاقت سے جبریل نے پرواز کی ہے۔ ایک بار جب اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، تو جب آگ میں پھینکا تو جبرائیل ابھی سدرہ پہ تھے، اللہ کا حکم ہوا جاؤ جا کے آگ سے کہہ دو یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابھی ابراہیم آگ میں گئے نہیں، جبریل پہلے ہی آ گئے۔ دوسری بار جب حضرت ابراہیم نے ایسے چھری لہرائی تو آپ سدرہ پہ تھے، چھری پہنچنے سے پہلے پہلے جبرائیل دمبا جنت سے لے کے وادی مینا میں آ گئے۔ اور تیسری بار جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا نا، جب بھائیوں نے رسی کاٹی تو جبریل ابھی سدرہ پہ تھے، رسی کاٹی اور کنویں میں گرنے کا سفر جاری ہو گیا، ابھی یوسف کنویں کی تہہ میں پہنچے نہیں تھے، جبرائیل تخت لے کر اس کنویں کے اندر حضرت یوسف کے سامنے آ گئے۔ اور چوتھی بار جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو خون مبارک یہاں سے نکلا تو جبریل ابھی سدرہ پہ تھے، اور خون مبارک زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے جبریل نے آ کے اٹھا لیا ہے۔ یہ جبریل نے پوری طاقت سے پرواز کی اور جنت سے جانور لا کے آگے پیش کر دیا، اور جب جانور رکھا نا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیج دیا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل اٹھے تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ کیا بن گیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ تکبیریں ہیں جو 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک پوری امت مسلمہ پڑھتی ہے۔ یہ اصل میں وہ وادی مینا میں جو عشق کی داستان جناب خلیل اللہ نے رقم کی تھی، یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا ایک جز ہے۔ رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے یہ تکبیریں ان دنوں میں لازم کر دی ہیں کہ سارے پڑھا کریں، سارے ان تکبیروں کا ورد کیا کریں، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور یادگار خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہو جاتی ہے، اس قربانی کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دے دی، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا لیکن اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دے دی، بہت بڑی قربانی دی۔ اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ جو ہے، سارے مفسرین نے اپنا اپنا جو ہے وہ علم کا اظہار کیا ہے، اپنا اپنا مفہوم بیان کیا ہے، کسی نے کہا دمبا ہے، کسی نے کہا جناب وہ بکری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بول اٹھے، انہوں نے فرمایا نہ دمبا ہے نہ بکری ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ جو ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ ذبح عظیم سے مراد اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر
مانائیں ذبح عظیم آمد پسر۔ اقبال کہتے ہیں جس قربانی کو اللہ نے اسماعیل کے بدلے میں دیا تھا وہ نہ دمبا ہے نہ بکری ہے، یہ کربلا والا حسین ہے۔ جو قربانی اسماعیل سے اٹھائی گئی وہ حسین نے 72 لاشیں اٹھا کر وہ کربلا میں پیش کر کے بتا دیا کہ ہم بھی آل ابراہیم ہیں۔ اس قربانی کو مکمل آقا حسین نے کر دیا ہے۔ یہ قربانیوں کا سفر ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جس قربانی کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا اس قربانی کی اختتام انتہا وہ کربلا والے آقا حسین کی ذات ہے۔ یہ ہم جو جانور کرتے ہیں ہمیں تو جتنی ہماری اوقات ہے اللہ نے اتنی ہی لازم کی ہے۔ جانور صرف ہماری اوقات ہی اتنی ہے کہ جانور ذبح کر دو، تمہارا وہ مقام ہی نہیں جو ابراہیم والا تھا، تمہارا وہ مقام ہی نہیں جو حسین والا تھا۔ تم ایک جانور ذبح کر دو نا، وہ بھی عیبوں سے پاک صاف ہو، ستھرا جانور ہو۔ ستھرا جانور اس میں نہ کانا ہو، نہ اندھا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ اتنا بیمار ہو جس کی بیماری واضح ہو، ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے ریٹ میں کمی آ جائے۔ ایسا جانور نہیں دینا جو داغ والا ہو، جو داغی جانور ہو، عیبی جانور ہو۔ کیوں؟ تاکہ تھوڑی عادت ہو جائے۔ جملہ سن لے، قربانی ساری کا فلسفہ آپ کو عرض کر دو، تاکہ تھوڑی عادت ہو جائے کہ رب دے نا تے جدوں بھی دینی ہے شے چنگی دینی ہے۔ کیوں جی؟ پھر ٹٹی ہوئی جتی نہیں دینی۔ کئی بندے جتی ٹوٹ جاندے، چلو یار کسے ماڑے بندے نو دے دے، کپڑا پاٹ جائے کہتے ہیں یار کسے فقیر نو دے دے، جو رضائی خراب ہو جائے کہتے ہیں کسی فقیر کو دے دو۔ بھائی یہ طریقہ اللہ کے نیک بندوں کا نہیں ہے۔ پسندیدہ چیز جیسے 10 ذوالحج کو پیش کرتے ہو، عیبی جانور نہیں، صاف ستھرا جانور اللہ کے نام پہ دینا ہے تاکہ تمہاری عادت ہو جائے۔ تم جب بھی رب کے نام پہ دو اچھی چیز دو، ستھری چیز دو، پاکیزہ چیز دو، جو تمہیں خود پسند ہے وہ اللہ پاک کے نام پہ خرچ کرو۔ یہ 10 ذوالحج جو ہے یہ اصل میں پریکٹس ہے پورے سال کی، یہ پورے سال کی ایک پریکٹس کروائی۔ سرکار جب آئے نا حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج حضور نے فرمایا 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ کتنے؟ کئی دانشور آؤ بینر لگے ہوتے ہیں جی جانوروں یہ قربانی نہیں جی، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو۔ حضور تم تو ایک جانور ذبح کر رہے ہو، میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمایا۔ اور اتنے اونٹوں کو قابو کرنا آسان ہے؟ آج کوئی ایک اونٹ قابو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب تلوار لے کر، چھری لے کر، جس سے بھی ذبح کیا، حضور جب سامنے آئے نا تو اونٹ دوڑ دوڑ کے اپنی گردن آگے کرے۔ کوئی کہے حضور پہلے مینوں چھری پھیرو۔ امیر خسرو نے کہا ہے نا کہ ہم آہوانے صحرا سر خود نہاد بر کف، ہم آہوانے صحرا سر خود نہاد بر کف، با امید کے روزے بشکار خواہی آمد، با امید کے روزے بشکار خواہی آمد۔ امیر خسرو کہتے ہیں حضور جب جانوروں کو پتہ چلا نا ہرنوں کو حضور شکار کرنے آئے ہیں تو ہر ہرن اپنا سر لے کے حاضر ہو گئی کہ کاش یار کا تیر پہلے مجھے لگ جائے۔ جب حضور آئے نا جانور ذبح کرنے تو ہر اونٹ دوڑ کے آ رہا ہے، ہر اونٹ کہہ رہا ہے حضور پہلے مجھے چھری چلائیں۔ 63 اونٹ حضور نے خود ذبح فرمائے، 63 اونٹ، 63 سالہ عمر کے حساب سے ہر سال کا ایک اونٹ، 63 اونٹ ذبح کیے، 37 بچ گئے۔ کتنے؟ وہ مولا علی کو دیے، فرمایا علی باقی تم کر دو۔ 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ اور ایک دوست نے کہا تھا یہ روایت بیان کر دیں، حضور وہاں آخری حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی
الیوم اکملت لکم دینکم، کہ محبوب آج دین مکمل ہو گیا. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، محبوب جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اللہ کی حمد کریں اور اللہ سے استغفار کریں. تو جب سرکار نے یہ آیت پڑھی، یہ سورت پڑھی، سارے صحابہ خوشی منانے لگے. دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا. لیکن ایک بزرگ، ایک بابا جی، وہ ایک علیحدہ کونے میں رو رہے. عشق جنہ دی ہڈی رچیا تے رونا کم ہونا ہاں. عشق جنہ دی ہڈی رچیا تے رونا کم ہونا ہاں. ملے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے، ملے بھی روندے. جو عاشق ہے نا یہاں بھی روتے ہیں، یا رسول اللہ کرم ہو جائے ہم آ جائیں، حضور زیارت ہو جائے. جب وہاں جاتے ہیں سامنے مواجہ کے کیوں روتے ہیں؟ وہ ایتھے تو روندے سی وچھڑے ہوئے، اوتھے جا کے کیوں روندے ہو؟ وہ کہتے ہیں میاں صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جنا دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا ہاں. ملے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردیاں راہ. ملے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردیاں راہاں. صدیق اکبر اس کا نام ہے. لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا؟ سارے خوش ہو رہے ہیں، آج دین مکمل ہو گیا، آپ رو رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا تمہیں دین کے مکمل ہونے کی خوشی ہے، ہمیں یار کے جانے کا غم ہے. دین مکمل ہو گیا، اب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں. ہم اس غم میں رو رہے ہیں کہ دین پورا کرنے نبی آیا تھا، اب حضور کے وصال ختم ہو گیا، اب ہماری جدائی کے لمحات ہیں، فرقت کے لمحات ہیں. تو دوستان عزیزکار یہ قربانی. اور پھر عید کا میں اعلان کر دوں، انشاءاللہ 6:45 بجے اس مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی. وقت پہ پہلے تشریف لیں، آدھا پونا گھنٹہ، تقریباً 6 بجے آ جائیں. انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی، پھر عید کی نماز پڑھی جائے گی.